اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ دنیا بڑی ظالم ہے، اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک پائپ کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، ان کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام اور غلط استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں رب کریم گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے اپنے حقوق ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے صحت، ایمان، عافیت، سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی سمندر میں بغیر کشتی کے اتر جائے یہ آسان ہے، قبر میں بغیر تیاری کے چلے جانا اللہ یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا الہ العالمین قبر کے عذاب، سانپ اور بچھیوں سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ یا الہ العالمین جب قیامت کے دن اٹھیں اللہ روشن چہرے کے ساتھ اٹھانا، اللہ منور چہرے کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ قیامت کی ہولناکیوں کو ہمارے لیے رحمت میں بدل دیجئے، اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے رحمت کا میدان بنا دیجئے، قیامت کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں کی جگہ بنا دیجئے، ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ عمل تو ایسے نہیں ہے اللہ، لیکن دعا مانگنے میں تو آپ نے پابندی نہیں لگائی بلکہ حکم دیا تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ یہ پورا مجمع اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے در پہ بیٹھا ہے، اللہ ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیے گا، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرانے والے ہوں۔ اللہ یہ نعمت عظمی ہمیں عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اللہ وہ دیدار اللہ اس سے محروم نہ فرما۔ دنیا میں تو ایسے حال میں پیدا ہوئے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے، آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا دیدار بھی عطا فرما۔ جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو وہ اس طرح سے ملے جیسے مصعب بن عمیر سے مدینہ میں آ کے ملے تھے کہ میں تمہارے دین کے کام سے خوش ہوں، اللہ آقا ہمارے دین کا کام کرنے سے خوش ہو، اس حال میں ہم سے گلے ملے۔ یا اللہ سینے سے لگا لے، اللہ
بہت بڑی بڑی نعمتیں مانگی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس عطا میں عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، اللہ آپ کی رحمت کی وجہ سے مانگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دینا۔ اللہ قیامت کی دن کی پیاس نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، اس سے بجھ جائے، اللہ اپنی رحمت فرمانا۔ اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب جنت عطا فرمانا۔ اللہ پولیس صراط، اللہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کدھر آیا کدھر گیا، جانے کے بعد لوگوں سے ہم پوچھتے پھر رہے ہو کہ وہ دنیا میں پولیس صراط سنتے تھے کدھر ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ تو تم گزر آ چکے۔ اللہ اپنی رحمت سے یہ معاملہ ہمارے ساتھ پولیس صراط کے لیے کر دیجئے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اپنا قرب عطا فرما، جنت الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، گنبد خضرا کے مکین کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم وہی ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے شیخ اس خانقاہ کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، حضرت کو اور ان کی نسلوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے یا اللہ اسی شان کے ساتھ، اس سے بہتر شان کے ساتھ یا اللہ قبولیت عطا فرما۔ صاحبزادگان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اللہ بھی ہم نے مسجد میں بیٹھ کر سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہم خالی رشتے تک نہیں رہیں گے، تعلق کو مضبوط سے عزت بنائیں گے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، اللہ ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دینا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اللہ بات تو قابلیت کی نہیں قبولیت کی ہے، آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ ہم سب کو معاف فرما دیں، اللہ یہ بات آپ کو خوب سجتی ہے، آپ کی شان کے مطابق ہے اللہ، اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف فرما دیا تو آپ کے حبیب کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کے یہ بندے آزاد ہو جائیں گے، اللہ شیطان آپ کو دشمن دل میں لائے گا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی سلطنت میں شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کے محبوب کا دل غمگین ہو جائے گا، اللہ آپ کے محبوب کا دل غمگین ہو جائے گا، آپ کے ہم بندے یا اللہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کا ہم کوئی واسطہ دے سکے، اللہ بنی اسرائیل میں غار میں انہوں نے اپنے کسی عمل کا واسطہ دیا تھا، اللہ ہم تو بالکل صحیح دامن ہیں، عمل تو عمل ہے کوئی نہیں، اگر تھا تو حسد کینہ اور پتہ نہیں کس کس وجہ سے ہم ریاکاری ضائع کر بیٹھے، لٹے پٹے ہیں، اللہ بس رحمت فرما دیجئے، اپنے خاص کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔